سوال: کیا جن انسانوں کو نقصان دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر انسان بے احتیاطی کرے یا ان کو تنگ کرے تو نقصان دے سکتے ہیں۔ سوال: کیا سورۃ البقرہ کا اثر جادو پر ہوتا ہے؟ جواب: یہ شیطان اور جادو سے حفاظت کرتی ہے۔ سوال: خواب میں سفید لباس دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب: نیکی، طہارت اور خیر کی علامت ہے۔ سوال: آدھی رات کو پیاس لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: آدھی رات کو پیاس لگنا اگر کبھی کبھار ہو تو یہ معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو تو یہ جسم میں کسی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے ذیابیطس، شوگر کی علامت۔ بار بار پیاس لگنا اور پیشاب آنا شوگر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ پانی کی کمی، دن میں کم پانی پینا یا زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے نمکین یا مسالے دار کھانے کے بعد رات کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ گردوں کی خرابی، اگر گردے صحیح کام نہ کریں تو جسم میں پانی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ منہ کا خشک ہونا، بعض دوائیں یا سانس کی تکلیفوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ نیند کی خرابی یا ذہنی دباؤ، اسٹریس یا بے چینی کی حالت میں جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ سوال: خواب میں سانپ دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب: دشمن یا حسد کرنے والے کی علامت۔ سوال: جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم سے بدبو آنا بعض اوقات صفائی کی کمی تو کبھی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: اگر روز نہانے کے باوجود بدبو آئے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ جسم میں موجود کسی بیماری جیسے ذیابیطس، جگر یا گردے کی خرابی یا ہارمونی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا کچھ کھانے سے بھی جسم کی بدبو بڑھ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، پیاز، لہسن، مرچ، مسالے اور کیفین والی اشیاء بدبو کو بڑھا سکتی ہے۔ سوال: آدھی رات کو پیاس لگنا کیا یہ روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: اگر طبی وجہ نہ ہو اور ساتھ میں خوف، ڈراؤنے خواب یا بے چینی ہو تو ممکن ہے کہ یہ کسی روحانی یا نفسیاتی اثر کا اشارہ ہو۔ ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور دعائیں پڑھنا فائدہ مند ہے۔ سوال: کان میں خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کان میں خارش ہونا کئی وجوہات کی علامت ہو سکتا ہے، جن میں طبی اور روحانی دونوں پہلو شامل ہیں۔ سوال: روحانی یا لوک روایات کے مطابق کان میں خارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دایاں کان خارش کرے تو کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ بعض عقیدوں میں کان میں خارش کو نظر بادی یا جادو کے اثرات سے بھی جوڑا جاتا ہے، خاص طور پر اگر خارش مسلسل ہو اور دوا سے ٹھیک نہ ہو۔ سوال: کیا چہرے کے بال صاف کروانا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، اگر بال فطری طور پر غیر معمولی ہوں اور عورت ان سے پریشان ہو تو انہیں صاف کرنا جائز ہے، لیکن بھویں باریک کرنا یا فیشن کے طور پر مردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ سوال: کیا چہرے کے بال ویکس یا تھریڈنگ سے صاف کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر یہ ذبائش یا صفائی کے لیے ہے اور شوہر یا محرم کے لیے کیا جا رہا ہو تو جائز ہے، بشرطیہ کہ کوئی حرام نیت یا انداز نہ ہو۔ سوال: خواب میں بارش دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: رحمت، رزق، دعا کی قبولیت۔ سوال: قرآن میں کتنی جگہ پانی کو زندگی کی بنیاد کہا گیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سوال: قرآن کس عضو کو جھوٹا قرار دیتا ہے؟ جواب: زبان اور دل۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116، سورۃ الحج
آیت نمبر 46 میں آیا ہے۔ سوال: ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: سورۃ المومنین آیت نمبر 12 اور 14 میں۔ سوال: قرآن سب سے پہلے کہاں نازل ہوا؟ جواب: غار حرا جبل نور مکہ مکرمہ میں۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟ جواب: 6236۔ اختلاف قرأت کے لحاظ سے معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا قرآن میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہی سے وسعت دینے والے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق بیگ بنگ تھیوری کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ سوال: کیا قرآن میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں؟ جواب: سورۃ المومنین آیت نمبر 12 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے نطفہ، علقہ، مغزہ، ہڈیاں، گوشت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ترتیب آج کی ایمبریولوجی سے مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ سوال: کیا قرآن میں پہاڑوں کی جڑوں کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں، بالکل کیل کی طرح۔ سوال: امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب: امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی سفیانی خروج اور نفس زکیہ کا قتل ہے۔ سوال: سفیانی کون ہوگا؟ جواب: سفیانی شام سے نکلنے والا ایک ظالم اور جابر شخص ہوگا جو مسلمانوں پر ظلم کرے گا، خاص طور پر اہل بیت کے ماننے والوں کو نشانہ بنائے گا۔ سوال: نفس زکیہ کون ہوں گے؟ جواب: نفس زکیہ ایک نیک اور پاکیزہ شخص ہوں گے جنہیں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ناحق قتل کیا جائے گا، اور ان کا قتل امام مہدی کے ظہور سے صرف 15 دن پہلے ہوگا۔ سوال: کیا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آسمان سے آوازیں آئیں گی؟ جواب: جی ہاں، رمضان کے 23ویں شب کو آسمان سے ایک غیبی آواز آئے گی جو ہر انسان کو امام مہدی کی طرف متوجہ کریں گے۔ سوال: امام مہدی کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ جواب: امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی بیعت ہوگی۔